اچھا جی، اب ہم مقابلہ تقریر جو ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. آج کا جو عنوان ہے اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. یہ تقریر کا عنوان ہے. آج کے ہمارے پہلے مقرر ریحان شیخ سر سید یونیورسٹی کراچی سے آپ کا تعلق ہے، تشریف لے آئیے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آل رائٹ. ریحان، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. ویری نائس. اور اس کے بعد کیا پلاننگ ہے؟ اس کے بعد میرا اینکر پرسن بننے کا ارادہ ہے. اینکر پرسن بننے کا ارادہ ہے. اوکے، چلیے، بیسٹ آف لک ٹو یو. 2 منٹ. ساحر یہ بتا دیجیے کہ ان کا نام ریان ہے یا ریحان ہے؟ ریحان شیخ. ریان. اجازت ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کی جگہ پہ آنا ہے انہوں نے. نہیں بالکل آ سکتے. اور مستقبل بچوں کا ہی ہے. میری کوئی بھی جگہ نہیں ہے اور کسی کی بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی. بے شک ہے. اٹس آل کم اینڈ گو. 2 منٹ 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے. پہلی بزر بجے گی 2 منٹ 15 سیکنڈ پہ، دوسری بزر 2:30 پہ، اور اس کے بعد 10 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے ٹو فنش دس. آلرائٹ جی، بیسٹ آف لک ٹو یو. 1 2 3 گو. وجہ بے رنگی گلزار کہوں تو کیا ہو، کون ہے کتنا گنہگار کہوں تو کیا ہو. تم نے جو بات سر بز نہ سننا چاہی، میں وہی بات سر دار کہوں تو کیا ہو. علی وقار اس عنوان پہ جب میں نے غور کیا تو میرے دل سے ایک آہ نکلی، اور عالم سکوت میں یہ سوچنے لگا کہ آج ہم کس جگہ پر جا نکلے ہیں، کہ آج ہم نبی کا نام سن کر جھوم جھوم جانے کو تیار، مگر نبی کا حکم ماننے کو نہیں. جناب والا، آج ہم زبان کی لذت کے لیے متبادل ریسٹورنٹ ڈھونڈنے کو تیار، مگر ہم بھول گئے اس بچے کی سسکار کہ جس نے بھوک کے عالم میں موت کی یہ دعا کری کہ یا رب مجھے موت دے کہ میں جنت میں جا کے کھانا کھا سکوں. آج ہمارے مسائل میں تراوی کی رکعت 20 یا 8 تو شامل، مگر یہ فکر شامل نہیں کہ جو غزہ کی پیاسی بچی کی سسکار تھی کہ میں اپنے رب کو سب بتاؤں گی. جناب والا، ہاتھ بے زور ہے، الحاظ سے دل خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس عجب حالات کی وجہ کون؟ اس عجب حالات کی وجہ مہنگے دام پھل بیچنے والا نہیں تو اور کون؟ اس عجب حالات کی وجہ حقوق کے نام پر آزادی مارچ کرنے والوں کے نام پر بے حیائی پھیلانے والے نہیں تو اور کون؟ اس عجب حالات کی وجہ امت مسلمہ کو فرقوں میں توڑنے والے نہیں تو اور کون؟ اس عجب حالات کی وجہ ہر وہ امتی کہ جس کا خون کرتے کی کیلیگرافی پر تو کھولتا ہے مگر بیت المقدس کی حرمت پر نہیں. میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بتائیے کہ اس امت مسلمہ پہ یہ جو عجب وقت پڑا ہے یہ کس کی وجہ سے پڑا ہے؟ آج اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں. اگر اس سے بھی ہمیں بیداری نہ آئے تو اس عنوان کے پہلے مصرے پہ غور کیجئے کہ ہم کس خاصائے خاصان رسول سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہیں، کہ جنہوں نے ہماری شفاعت کا ذمہ لیا ہے، کہ جنہوں نے رب حبلی امتی کا ورد کیا ہے، کہ جنہوں نے معراج پہ دیدار خدا کے وقت بھی سوال کیا تو میری اور آپ کی بخشش کیا کیا ہے. ذرا ان کی رحمت اور ان کے کرم کو دیکھیے اور اپنے اعمال کو دیکھیے. اب بھی وقت ہے نادم ہونے کا کہ ہم ہمارے نبی کے سامنے کس طرح پیش ہوں گے. جناب والا، ان اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا اور حرف آخر پیش کروں گا کہ وہ تیرے مہاجر تیرے انصار کہاں ہیں؟ جو بدر و احد میں تھے وہ سردار کہاں ہیں؟ مکے میں جو تھے ساتھ وہ 2-4 کہاں ہیں؟ کچھ دیر کو پھر وقت انہیں مانگ رہا ہے. فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے. آلرائٹ جی، ریحان رہیے گا یہیں. ویری کوئکلی آپا کیا کہیں گی آپ؟ بہت شاندار تقریر تھی. آلرائٹ سر. شاندار بہترین. آپ نے دریا کو کوزے میں بند کیا، نہ صرف بند کیا، آپ کی آواز، آپ کا انداز، آپ کے اتار چڑھاؤ، اور خاص کر اقبال کا وہ شعر جو آپ نے اس میں سمویا، اور اس بات میں اور اس شعر میں پوری تقریر کو سمو دیا. مولانا حالی کا بہت اچھے، مگر بیچ میں آپ تھوڑے بہت رکے تھے، مگر اوور آل اٹ واز ویری نائس. آلرائٹ جی، بہت بہت شکریہ. کائنات واجد صاحبہ، گریسفل گرامر اسکول سے آپ کا تعلق ہے. آئیے کائنات سے بات کرتے ہیں. بہت ساری تالیاں کائنات کے لیے. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں. کیا کرتی ہیں آپ؟ میڈیکل واٹ؟ میڈیکل پڑھ رہی ہوں، 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. سیکنڈ. اور اس کے بعد ڈاکٹری بننا ہے آپ نے؟ CSS دینا. او واو، انشاءاللہ.
اور آپ کو شوق کب ہوا؟ دراصل میرے نعت میں انٹرسٹ تھا، لیکن ایک مرتبہ ہمارے پرنسپل ہیں سر سلیم، انہوں نے کہا کہ ٹاپک دیا انہوں نے اور کہا بیٹا آپ نے اسپیچ کرنی ہے. اوکے. تو پھر جب میں نے کی تو بہت زیادہ موٹیویشنس ملی اور پھر یہ سلسلہ اسٹارٹ ہو گیا. چلیے بیسٹ آف لک ٹو یو. جو عنوان ہے وہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. مسدس سے یہ لی گئی ہے. 2 منٹ 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے. 1 2 3 شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح کوئی سورج تراش کر لائے صدر علی وقار کہ جس کے دامن پہ دھبا نہ ہو. کوئی اذان فجر ایسی بھی سنائی دے جو امت مسلمہ کے لیے امن کا پیغام لائے. کوئی تو ایسی تسلی، کوئی ابن مریم، کوئی مسیحا، کوئی چارہ گر صدر علی وقار جو امت خستہ حال کی سسکیوں اور ہچکیوں پہ مرہم رکھے. گاجر مولی کی طرح کٹتے مسلمان اپنا جرم تک نہیں جانتے. جا بجا بکھرے ہوئے لاشیں ملت کی وحدت کی ناکامی پر چیخ رہے ہیں، مگر کوئی پرسہ کوئی دلاسا تک نہیں. 300 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. ہر طرف سے الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوتی ہے، مگر کوئی ہاتھ بھی مددگار ہاتھ ثابت نہیں ہو رہا. صدر علی وقار فلسطینی مسلمانوں کو انہی کے گھروں میں مقید بنا کر انہیں کی سرزمین پر مہاجر بنا دیا جاتا ہے. تو کبھی خلافات عثمانیہ کے تابوت میں کیل ٹھوک دی جائے، تو کبھی ہندوستان کے گلی کوچوں میں قتل عام کیا جائے، کبھی جموں کے ہرے بھرے جنگلات میں 2.5 لاکھ کو بلا کر جلایا جاتا ہے، کبھی ویٹو کر دیا جائے تو کبھی سینٹوں کے ذریعے پابندیاں لگا دی جائیں. یہ کیا مذاق ہے صدر علی وقار کہ کبھی چیچنیا میں مسلمان ہونے پر چیتڑے اڑائے جائیں، کبھی عراق میں، کبھی برما میں زندہ جلایا جائے، تو کبھی افغانستان میں ڈیزی کٹر اور فاسفورس بموں سے تورا بورا کے پہاڑوں کی خاک اڑائی جائے. کوئی تو سورج ابھرے صدر علی وقار، کوئی تو سورج ابھرے صدر علی وقار جو امت مسلمہ کے جسے لہو رنگ کو اختیار کی لاٹھی تھما دے. کوئی تو ہو جو وقار کے ساتھ سر اٹھا کر جینے کا سلیقہ بخشے. وگرنہ یہ کٹی پھٹی سسکتی بلکتی انسانیت کس سے اپنے غم کا نوحہ کہے گی؟ کس کے سامنے ماتم کرے؟ کس نے اپنے شاندار ماضی کے بعد ایسا جھول کھایا ہے کس کی رات کی تاریکی گہری ہوتی جا رہی ہے اور نشاط ثانیہ خواب کی وارث یہ ملت عالمی سامراجی طاقتوں کے لیے ترنا والا بنی ہوئی ہے. افسوس صدر علی وقار، افسوس کہ آج بھی 56 آزاد ریاستیں ہونے کے باوجود، دنیا کی دوسری بڑی قوم ہونے کے باوجود، ایک قبلہ، ایک کعبہ، ایک کتاب، ایک رسول ہونے کے باوجود بھی پارا پارا ہو گئی ہے اور ہر ایک لفظ سے ایک ہی صدا آ رہی ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. ایک خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، ایک خاص خاصان رسول وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. Alright. میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں تمام سے، جب تقریر ہو رہی ہو یا ہم ٹرانسمیشن کے دوران ہوں تو پلیز بات سے گریز کریں. آوازیں آتی ہیں تو وہ مائک کے اندر بھی جاتی ہیں. آپا. کائنات کی تقریر بہت اچھی تھی، بس تھوڑا سا انداز اسٹائل کی کمی تھی، اور اگر وہ اسٹائل آپ کی گفتگو میں شامل ہو جائے نا تو آپ 4 چاند لگا سکتی ہیں. جی. کائنات بہت اچھا کنٹینٹ تھا اور بہت اچھی ادائیگی تھی اور آل دی بیسٹ. سر. بہت اچھا، لیکن چونکہ ابھی بچی ہے، ابھی گروئنگ ایج ہے اس کی، اور پھر آواز ظاہر ہے عورت کی آواز ہے تو وہ تھوڑا سا کہیں کہیں جو ہے وہ شاؤٹنگ میں آواز جو ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ مد و جزر تھا ان کی تقریر کے اندر. بہت اچھا کانٹینٹ تھا، کانٹینٹ بہت اچھا تھا. ویری نائس جی، ویری نائس، ونڈرفل. بہت بہت شکریہ آپ کا. لیٹس سی واٹ ہیپنس. حذیفہ تنویر جامعۃ الانوار سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم حذیفہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی. کیا کر رہے ہیں سر آپ؟ میں درس نظامی پڑھ رہا ہوں. اور کیا کرنے کا ارادہ ہے آگے؟ آگے دین کی خدمت کرنے کا. انشاءاللہ، اور آپ ضرور کریں گے دین کی خدمت. 2 منٹ 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں، تیار ہیں؟ 1 2 3 بسم اللہ کیجیے. تہذیب و اخلاق، احترام آدمیت اور رحم و کرم جیسی معاشرتی قدریں جب رفتہ رفتہ رخصت ہونے لگیں تو بجز شرمندگی کچھ نہیں بچتا. صدر علی وقار، عربوں کے زمانے جاہلیت پر افسوس کرنے والے جب خود اسی صف میں آ کھڑے ہوں تو سر جھک جاتے ہیں. اب کہ اس امت پہ ایسا عجب وقت آ پڑا ہے، کوئی امید پر نہیں آتی،
کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ جب آنکھوں میں حیرت اور دکھ لیے 7 روزہ کمسن بچی راہ عدم کی طرف روانہ ہوتی ہے تو مخلوقات عالم کی نظریں انسانوں کی طرف، انسان شرم سے پانی پانی، بزبان حال ایک ہی جملہ کہا جائے کہ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اقدار و روایات، احترام و ادبیت، انسانیت اور عالمیت پر تفاخر کی علامت ہے۔ جب یہ علامات ناپید ہونے لگے تو جہل کا وہ بازار گرم ہوتا ہے جس پر صرف اظہار ندامت ہی کیا جاتا ہے کہ ہم تو وہ سیاہ بخت لوگ ہیں جو آقا کے امتی ہونے کا شرف تک بلا بیٹھے، ان کا ہمارے لیے دعائیں کرنا ہمیں قطعاً یاد نہیں رہا۔ سو ایسے میں کوئٹہ میں کوئی وزیر ٹریفک اہلکار کو بے دردی سے کچل کر نکل جاتا ہے، صرف بلوچ کا سابقہ حیات کی حیات پر موت کے دستخط کر دیتا ہے، اور ہم صرف فطرت کے دربار میں سر جھکائے بس یہی گڑگڑا رہے ہوتے ہیں کہ خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، آج نہ پوچھو ہم سے، آج سینے پہ دھری ہے کسی افسوس کی سل، کل کا وعدہ ہے کوئی بات کریں گے مگر آج ہم رو نہ سکے، آج بہت زرد ہے دل، آج ہم رو نہ سکے، آج بہت زرد۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ بہت بہت شکریہ حذیفہ، تھینک یو سو ویری مچ۔ آپا حذیفہ بہت شاندار تقریر تھی آپ کی، میں باوجود کوشش کے آپ کی کوئی غلطی تلاش نہیں کر سکی، لیکن یہ کہ نا تھوڑا سا اپنے اسٹائل کو، اپنے انداز کو ایسا کیجئے کہ جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو۔ جی بہت اچھا حذیفہ، کیپ اٹ اپ۔ جی سر۔ حذیفہ نے بہت اونچے پچ پہ شروع کیا اور پھر نیچے نہیں آیا۔ دیکھیں جب تقریر کرتے ہیں نا آپ، تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن ہونا چاہیے اس میں، ٹھیک ہے نا، آپ ایک ہی پچ پر کھیلتے رہے جس کی وجہ سے آپ کی آواز جو ہے آپ کا ساتھ بعض مقامات پر نہیں دے رہی تھی۔ یہ تھا کانٹینٹ بھی میرے خیال میں تھوڑا سا امپروو ہونا چاہیے۔ بہت اچھی باتیں کی جا سکتی، بہت خوبصورت ٹاپک ہے۔ چلیے سر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو حذیفہ۔ ہمارا یہ تقریری مقابلہ، اس کے اسپانسرز میں شامل ہیں نیلسن پینٹس، جو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ معیار کا نیشنل پینٹ برانڈ ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پینٹ آپ کو ایکسٹرا 25% کوریج دیتا ہے، جس سے کم پینٹ میں زیادہ ایریا جو ہوتا ہے وہ کور ہو جاتا ہے۔ ان کی طرف سے جو فائنل جیتے گا وہ 3 عدد بائکس جو ہیں ان فائنلسٹ کو دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تفل پاکستان یہ LEDs دیں گے، اور فائنلسٹ کو آف کورس تفل پاکستان کی پہلی ISO سرٹیفائیڈ ڈائپرز بنانے والی کمپنی ہے۔ بہت 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 شکریہ آپ کا فار اسپانسرنگ دس۔ آلرائٹ جی، تو اب ہم مہرین کی طرف چلتے ہیں۔ تیار ہے مہرین؟ آلرائٹ جی، 1 2 3 بسم اللہ۔ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ صدر ذی وقار، آئیے تاریخ کے کچھ اوراق پر نظر ڈالتے ہیں اور اس وقت کو دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے، لیکن آج کے وقت میں انصاف پسندی نامی چیز دیکھنے کو نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ ہم خود کو مسلمان تو کہتے ہیں پر روزے نہیں رکھتے، ہم خود کو مسلمان تو کہتے ہیں پر نمازیں نہیں پڑھتے۔ تو میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ صدر ذی وقار، افسوس کہ آج میں اور آپ ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں غریب آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں پس رہے ہوتے ہیں، فلسطینی نوجوانوں کا لہو بہایا جا رہا ہے، کشمیری ماں بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں۔ جب میں آج کے دور میں غریب اور امیر کے قانون کو الگ ہوتا دیکھتی ہوں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا،
जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सहर की खुशियाँ मनाने वालों सहर के तेवर बता रहे हैं, कभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा, कि सांस लेना अजाब होगा। सदर ज़िवकार तोरे हाजिर का मुसलमान हवस का पुजारी बन गया है। हमदर्दी भाईचारा नामी चीज़ देखने को नहीं है, मोहब्बत अखुवत न जाने कहाँ खो गई है। आज के दौर में तो मुसलमान को मुसलमान से डर लगने लगा है। आज के वक्त में रातों रात कौमों के फैसले तब्दील होते रहते हैं। सियासत जंग का मैदान बन चुकी है। आज के वक्त में सच को झूठ और झूठ को सच मान लिया जाता है। तो मैं ये कहने पर मजबूर हो जाती हूँ कि उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। उठो सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदों कि उस गाजी के अफसाने को दोहराने का वक्त आया। नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो, वरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। शुक्रिया। ऑलराइट महरीन जी, आपा। एक्सीलेंट। आज फैसला मुश्किल होगा। आज फैसला मुश्किल है जी। नदीम भाई, सही कहा आपने। अब इतने अच्छे आप लोगों का माशाल्लाह से कंटेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है, और मैं समझ रहा हूँ आगे आके हमें और भी आप जैसे अच्छे लोग नज़र आएंगे, अच्छे वेल प्रिपेयर्ड आ रहे हैं जी। बहुत अच्छा माशाल्लाह, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। कुछ कंटेंट में थोड़ी सी तशनगी थी, बार बार एक ही लफ्ज़ आपने रिपीट किया, और मैं ख्याल में वो अगर इतना ज़्यादा रिपीटिशन ना करती तो आपको मज़ीद मवाद मिल सकता था। उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, इसको आपने मेरे ख्याल में 7 से 8 मरतबा रिपीट किया। ऑलराइट जी, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये आप लोगों के पास छोड़ रहा हूँ। आप लोग माइक्स ऑफ कर दें, जजेस के माइक्स ऑफ कर दीजिए प्लीज़। और आप लोग चारों ज़रा आगे आ जाइए, इनको माइक दे दीजिए एक, चारों आगे आ जाइए। यहाँ बेटा, यहाँ लाइन बनाइए, इधर लाइन बनाइए, आगे आइए, यहाँ इधर इस जगह। थैंक यू, थैंक यू। कुछ कहना चाहती हैं आप? इनको दीजिए, कुछ कहना चाहती हैं? वेल डन जी, इंशाल्लाह बेहतर होगा जी। सर, बस एक ये ख्वाहिश है कि जो कुछ बोला है वो अगर किसी एक के भी दिल पे असर कर जाए तो यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बाकी जो होना है वो तो होना है। फैसला। ऑलराइट जी, जजेस के लिए आज फैसला जरा सा मुश्किल है। लेट्स सी, 4 में से 2 लोग आगे जाएंगे और 2 लोग पीछे रह जाएंगे। जिन 2 लोगों को आगे जाना है उनके लिए सफ़र अभी बहुत लंबा है, और जो पीछे रह जाएंगे उनके लिए भी सफ़र बहुत लंबा है, क्योंकि ये सिर्फ एक डिबेट है, सिर्फ एक मुकाबला है। आप लोगों को बहुत आगे जाना है। मुकाबलों में हार जीत को मत देखा कीजिए, अपनी एफर्ट को देखा कीजिए। जो आपने एफर्ट दे दी है, अगर वो आपकी बेस्ट है, 100% है, तो दैट्स इट। तो इंशाअल्लाह ताला लेट्स सी। हो गया सर? फैसला हुआ है सर? सर फैसला हो गया, और हमारे फैसले जो होते हैं वो उसी वक्त दे दिए जाते हैं। 2 लोग आगे जा रहे हैं और 2 लोग अपना सफर यहां खत्म करेंगे। आज के पहले मुकर्रिर जो आगे जा रहे हैं, रयान शेख साहब, आप 2 कदम आगे आ जाइए। बाकी बचे हुज़ैफा तनवीर, कायनात वाजिद और महरीन अफसर। आप 3 में से कोई एक आगे जा रहा है और 2 पीछे रह रहे हैं। कायनात वाजिद, आगे आ जाइए। बहरहाल वेरी वेल डन रयान, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया महरीन, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कायनात, आप दोनों आगे जा रहे हैं, आप दोनों आगे नहीं जा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अच्छा नहीं किया है। ज़रा से पॉइंट के फ़र्क से आप लोग पीछे रहे हैं, बट माशाल्लाह माशाल्लाह यू ऑल हैव डन अ वंडरफुल जॉब। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। लेकिन आप दोनों आगे जा रहे हैं।
تھینک یو سو مچ جی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.